اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا يا ذا الجلال والإكرام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولی۔ احادیث و اصلاح القلوب کا میں سمجھتا ہوں یہ چوتھا درس ہے۔ معزز حاضرین، سامعین و سامعات، حضرات و خواتین، چوتھے حلقے میں آپ تمام کا ہم استقبال کرتے ہیں۔ رمضان کے اس مہینے میں دلوں کی اصلاح بہت ضروری ہے۔ آج کے درس میں ہم ایک بات پر انشاءاللہ فوکس کریں گے، وہ ہے دلوں کا ٹیڑھا پن، اسباب و علاج۔ شیخ عبدالرزاق البدر حفظہ اللہ نے ایک عنوان باندھا ہے، اوصاف القلوب، صفحہ نمبر 17۔ دل الگ الگ حالتوں سے گزرتا ہے، تو سب سے پہلے شیخ حفظہ اللہ نے ایک حدیث ذکر کی ہے۔ ابن ماجہ میں حضرت نواس ابن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے سنا، ما من قلب الا بین اصبعین من اصابع الرحمن ان شاء اقامہ و ان شاء ازاغہ وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ یہ نواس ابن سمعان رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ کوئی بھی آدمی کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا ہے تو اس کو سیدھا فرما دیتے ہیں، اگر انسان چاہتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ ٹیڑھا بنا دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دلوں کی کجی اور اس کے ٹیڑھے پن سے بچنے کے لیے دعا پڑھتے تھے، یا مثبت القلوب ثبت قلوبنا علی دینک۔ اس حدیث میں ہمیں تین باتیں معلوم ہوتی ہیں، جیسا کہ اس حدیث کے فوائد میں محدثین نے لکھا ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس سے انگلیاں ثابت ہوتی ہیں۔ وہ انگلیاں کیسی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔ لہذا کتاب التوحید کے آخری میں ایک حدیث لائے ہیں امام محمد عبد الوہاب رحمہ اللہ کہ ایک یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، وہ عالم تھا، توریت کا حوالہ دے کر وہ بات کرنے لگا کہ میں نے توریت میں پڑھا ہے کہ 7 سمندر ایک انگلی پر، 7 آسمان ایک انگلی پر۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو کر اس نے جو ہے اللہ تعالیٰ کے انگلیوں کے بارے میں بات کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی قدرت، اللہ کی انگلیوں کے بارے میں سن کر جو ہے ہنس پڑے۔ اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر تم اس یہودی عالم کی بات کی تصدیق کرنا چاہتے تو یہ آیت پڑھو جو سورہ زمر میں ہے، وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ۔ اس حدیث سے دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ بندے کو ہر چیز میں اللہ کی طرف ہی رجوع کرنا چاہیے۔ اگر کارڈیالوجی دل جسمانی طور پر ہوا تو ہمیں آنکھ کے ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، کارڈیالوجی کے پاس جاتے۔ تو دل ٹیڑھا ہوا تو علماء سے رجوع کرنا، میرا دل ٹیڑھا ہو گیا کیا کروں، اور اس کے بعد کیا کرنا، اللہ سے دعا کرنا۔ اور تیسری چیز یہ معلوم ہوتی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمام انسان کے دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے ایک دل کی طرح ہیں۔ یہ جو آیت، جو حدیث ہے، اس میں لفظ دیکھیے، وَإِن شَاءَ أَقَامَهُ وَإِن شَاءَ أَزَاغَهُ۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو سیدھا کرتے، یہ اگر انسان ٹیڑھا ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ جو زیغ ہے، اس کا کیا مطلب ہے، اس کا مطلب بیان کرتے ہوئے فرمایا امالتہ، ٹیڑھا ہونا، وزیغہ ومیلہ عن الہدی الی الضلال، ہدایت سے ہٹ کر بندہ کیا کرتا ہے، نعوذ باللہ گمراہی کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ جو زیغ ہے نا، یہ آنکھ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔
غزوہ خندق میں جب ہر طرف سے لوگ آ گئے تھے تو مسلمانوں کو پریشانی ہوئی تو اللہ وہاں فرماتا ہے وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ. کیسا بولے تو قتادہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اگر کسی چیز کو دیکھنا شروع کرے تو ایسے ہی دیکھ کر انسان کی آنکھیں کھڑی ہو جاتی ہیں، ایسے اس کو بولتے ہیں، آنکھ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے پریشانی سے. اور یہ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے زیغن. راسخین فی العلم کی دعا کو اللہ نے نقل کیا ہے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب. زیغ کا مطلب بتاتے ہوئے اہل علم نے یہ بھی کہا الزیغ المیل عن الاستقامہ. کہا کہ زیغ کا مطلب راہ راست سے ہٹ جانا، حق کے راستے سے ہٹ کر نعوذ باللہ غلط راستے پر چلے جانا. یہ ربنا لا تزغ قلوبنا جو آیت آئی ہے، جو دعا آئی ہے، یہ محکم اور متشابہ آیتوں کے سیاق میں ہے. یعنی اللہ تعالیٰ سے بندے بولتے ہیں اللہ محکم اتارا ہم اس پر ایمان لے آئے، متشابہ بھی ہے مگر متشابہ کو رکھ کر ہم جو ہے نعوذ باللہ راہ راست سے ہمیں مت ہٹا. لہٰذا متشابہ کے پیچھے پھٹ جانا، محکم کو چھوڑنا، میں سمجھتا ہوں یہ اہل السنہ والجماعہ کا جو ہے عقیدہ نہیں ہے، یہ تو خوارج کا عقیدہ ہے. جیسا کہ حذیفہ رضی اللہ عنہ بولتے ہیں کہ یہ آیت حروریہ کے بارے میں اتری ہے. اب خوارج چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھے، ذی الخویصرہ تمیم اس کی بیچ تھا انہیں، مگر اہل علم کہتے ہیں کہ جو اوصاف خوارج کے اللہ کے نبی نے احادیث میں بتائے اس کو رکھ کر صحابہ نے کہا کہ یہ آیتیں خوارج کے بارے میں اتری ہیں. اور یہ دلوں کا جو ٹیڑھا پن ہے خواہشات کے پیچھے پڑنے سے پیدا ہوتا ہے، اور انسان سستی شہرت چاہتا ہے، مال کی شہوت میں پڑھ کر، عورتوں کی شہوت میں پڑھ کر نعوذ باللہ اپنے دل کو غارت کر لیتا ہے. جیسا کہ اللہ نے سورہ انعام کی آیت نمبر 10 میں کہا وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ. اور اسی طریقے سے ربنا لا تزغ قلوبنا، یہ جملہ کس کا ہے؟ تو اس جملے کے بارے میں دو قول ہیں. بعض نے کہا کہ یہ راسخین فی العلم کا جملہ، یعنی بندے اللہ سے کہتے ہیں اللہ ہم محکم پر ایمان لائے اور ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آمنا کل بہ من عند ربنا، جب یہ بول کر اللہ سے بولتے ہیں اللہ ہدایت کا راستہ دکھایا نا، ہدایت کے بعد تو ہمیں ہمارے ٹیڑھوں کو، ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر. بعض لوگوں نے کہا کہ اللہ پر ایمان لا کے اسی ہدایت پر جمع رہنے کے اللہ سے دعا کر رہے ہیں. بعض نے کہا کہ ربنا لا تزغ قلوبنا یہ نئی دعا ہے، یہ نیا جملہ ہے. خیر کے ملنے کے بعد اگر وہ نعمت چھن جائے اور بندہ نعوذ باللہ شر کی طرف چلے جائے، رسول اللہ تو اس سے پناہ مانگتے تھے اللہم انا نعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءت نقمتک وجمیع سخطک. دعا کے الفاظ پہ غور کیجئے، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ. اے اللہ دلوں کو تو ہدایت دیا، اس کے بعد ٹیڑھا مت کر. اے اللہ اگر تیری رحمت نہ ہو تو میں سمجھتا ہوں شاید میں ہدایت پر قائم نہیں رہوں گا. وَهَبْ لَنَا مِن لَدُنْكَ رَحْمَةً. لدن کا یہ لفظ بتاتا ہے ہدایت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں، ہدایت تو آسمان سے آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں جہاں مؤمنین کے بارے میں آیتیں اتاری تو وہیں کہا اولئک علی ھدی من ربہم. یہ ہدن جو ہے اس بارے میں کہتے ہیں کہ وہ تنوین تفخیم کی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ملی ہدایت ہی. تو ایک بات یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس درس میں کہ دل کو روشن کرنا ہے، دل کو پاک کرنا ہے، اس میں کون سی چیز مقدم ہے؟ تو اہل علم کہتے ہیں کہ دل کو روشن کرنے سے پہلے دل کو پاک کرنا بہت اہم ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المائدہ یا نام ہے دونوں صورتوں میں کہیں یہ کہا اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم. اتنے گئے گزرے یہود اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ ہی نہیں کیا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے دل ایسے تھے وقالوا قلوبنا غلف. اب درس دے رہا ہوں میں، اگر میرے سامنے کوئی کان میں انگلی رکھا تو مجھے کتنا برا گزرے گا. تو بولتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کو پانے کے بعد وقالوا قلوبنا غلف. کیا بھی سمجھ میں نہیں آ رہا؟ کان وہ ہمارے ہیڈ فون ہے اس میں، یعنی تو بلوٹوتھ ہے ایسا بولے جیسا ہے وہ. اور بولتے وفی آذاننا وقر وبینہ وبینک حجاب. وہ کچھ رکھا ہوا ہے، بوجھ ہے، تمہاری آواز ہدایت کی کانوں تک نہیں پہنچتی. یہ سب کیا ہے؟ ہدایت سے اعراض کے مظاہر ہیں. اسلاف ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے تھے. دیکھو آپ کو بتاتا ہوں، مالک موطا مالک میں روایت ہے
کہ السنابحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں خلافت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں مدینہ گیا، نماز میں کھڑا ہو گیا، اتنا قریب کھڑا ہو گیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے کہ ابو بکر کے کپڑے مجھے لگنے لگے، اور وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ تو میں دیکھتا ہوں کہ نماز مغرب کی تیسری رکعت میں یہ دعا پڑھی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے۔ کیا دعا پڑھی؟ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ کیوں پڑھی؟ تو سنابحی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ چونکہ ارتداد کے واقعات پیش آئے تھے، ارتداد دل میں نہ ہوتا ہے، تو مرتد ہو گئے، مانعین زکوٰۃ تھے اور نبوت کا دعویٰ کرنے والے تھے۔ ان تین فتنوں سے بچنے کے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ماشاءاللہ یہ دعا پڑھی۔ لہٰذا ابو بکر صدیق کا ایمان تو ماشاءاللہ بہت بہم ہے، انہوں نے یہ عمل کر کے بتایا کہ تمہیں جب بھی دلوں کے ٹیڑھے ہونے کا احساس ہو تو اس دعا کو پڑھ لو۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ کی تشریح کرتے ہوئے کہا اہل الشک، جن کے دلوں میں اسلام اور ایمان سے متعلق شک ہوتا ہے، انہی کے دلوں میں نعوذ باللہ ٹیڑھا پن پیدا ہوتا ہے۔ ایک مومن کا دل ٹیڑھا نہیں ہوتا، بولتے کتے کی دم ٹیڑھی کی ٹیڑھی، ایسا ہی حال ہوتا ہے کفار و مشرکین کا، یہود و نصارہ کا، مجوس کا، بدعتیوں کا۔ اچھا، دل میں ٹیڑھا پن کیوں پیدا ہوتا ہے، اس کے اسباب بھی ماشاءاللہ علماء نے بتائے۔ اس تعلق سے میں نے کئی خطبات دیکھے، علماء کی تحریریں دیکھیں، تو اس میں ایک سب سے پہلی چیز ہے علامت زیغ القلب۔ جب دل ٹیڑھا ہوتا نا، کیا کرتا ہے، وجہ کیا ہے؟ دلوں کے ٹیڑھا ہونے کی علامت یہ ہے کہ بندہ حرام کو حلال اور جو ہے حلال کو حرام کر لیتا ہے۔ بہت اہم بات ہے یہ، حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بیان فرمایا۔ تو آج کل بھی ہم دیکھتے ہیں، جیسے ہی بقرعید کے دن آتے لوگ بولتے گائے میں 10 چیزیں مکروہ ہیں، اور علماء بھی ایسے ہیں پیسے لے کے نعوذ باللہ کیا کرتے، حرام کا فتویٰ ڈالتے۔ یہی بات تو تھی، دل ٹیڑھے تھے یہود و نصارہ کے، دل ٹیڑھے تھے علماء احبار و رہبان کے۔ اس وجہ کیا انہوں نے نعوذ باللہ حلال و حرام میں جو ہے تفریق کر ڈالے، حلال و حرام میں جو ہے مطلب کھلواڑ کیا، اور اس وجہ سے نعوذ باللہ تفریق بھی کر ڈالی۔ جب انسان ٹیڑھا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ٹیڑھا کر، جیسا کہ کہا فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، یہود ٹیڑھے ہوئے، ہدایت کا راستہ پا کر بھی اس پر آنا نہیں چاہے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق جو پیشن گوئیاں تھیں، ان پیشن گوئیوں کو پڑھ کر بھی نعوذ باللہ اللہ کی نبی پر ایمان لائے، اسی لیے کہا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ اور اس طرح سے دلوں کے ٹیڑھے پن میں دوسری چیز ہے دنیا کی محبت میں گرفتار ہو کر آخرت کو فراموش کر دینا، اور آخرت پر کمزور ایمان بھی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو آخرت کی طرف مائل نہیں ہوتے نا، یہ لوگ دنیا کی طرف مائل ہوتے ہیں، تو اس کا ایک بڑا سبب جو ہے دنیا کی محبت بھی ہے، ہمارے اندر بھی ہے۔ وہ اذان ہوتے رہتے نماز کو نہیں جاتے، جمعہ کو دیر سے آتے، تو ان لوگوں کو اپنا دلوں کا جائزہ لینا چاہیے۔ سچ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اکبر، جو لوگ سستی سے لگاتار 3 جمعہ چھوڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتا ہے۔ مہر اسٹیمپ پڑ گئی تو خیر بھی اندر نہیں جاتا اور شر بھی باہر نہیں آتا۔ اس طریقے سے نعوذ باللہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کے ٹیڑھے ہونے کے اسباب میں اہل علم نے لکھا الکبر والاعراض عن الحق من اسباغ زیغ القلب۔ تکبر اور حق سے اعراض یہ بھی دلوں کے ٹیڑھا ہونے کا ہے۔ حضرت آدم کا دل دیکھو کیسا ہے ماشاءاللہ علیہ السلام، جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مأمورات کو اپناؤ، کر لیے، مگر منہیات کے باب میں شیطان نے کیا کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام کو بھٹکا کے چھوڑ دیا۔ مگر جب گناہ کا احساس ہوا تو فوراً گناہ مطلب توبہ کرنے، ربنا ظلمنا انفسنا۔ محاسن التأویل کے مؤلف جمال الدین قاسمی حفظ رحمہ اللہ لکھتے ہیں کہ تکبر کر کے نعوذ باللہ جو ہے ابلیس ہلاک ہو گیا، مگر آدم علیہ السلام تواضع، عاجزی، انکساری کی وجہ سے ماشاءاللہ کامیاب ہو گئے۔ لہٰذا فرعون کا دل کیسا تھا؟ اس کے دل میں ٹیڑھا پن تھا، اسی لیے وہ بار بار توحید پرستوں کا مذاق اڑاتا اور مومن کا مذاق اڑاتا، موسیٰ کا مذاق اڑاتا، اوپر چڑھ کو دیکھتا کہاں ہے کہ وہ
وہ موسیٰ بولتا اوپر ہے چڑھو جائیں گے، یا حامان ابصرح لعلی ابلغ الاسباب اسباب السماوات فاطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظن کذبا۔ موسیٰ بولتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے، میں چڑھ کے دیکھتا ہوں، دیکھو تکبر کیسا ہے۔ انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، اسی لیے لا الہ الا اللہ کی شرطوں میں تواضع آیا ہے، عاجز انکساری آنا بندے میں، اسی لیے علامہ شوکانی رحمہ اللہ سورۃ الحج کی آیت کی تفسیروں میں لکھتے ہیں کہ تواضع عاجزی انکساری توحید کی وجہ سے آتی ہے، اور یہ کفر و شرک سے تکبر آتا ہے۔ اسی لیے نوح علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نصیحت کی تھی مرنے سے پہلے، میں تم کو شرک اور جو ہے کبر سے روکتا ہوں، اس لیے کہ شرک سے تکبر آتا ہے۔ تو لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ التوبہ میں منافقین کے دلوں کے بارے میں یہی کہا، وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَفْقَهُونَ۔ اسی طریقے سے دلوں کے ٹیڑھے پن کے اسباب میں شیطان کے وسوسوں میں آ جانا۔ اب وسوسے بہت آتے ہیں۔ سلال بدیر کو ہم نے ایک دن دیکھا سورہ ناس پڑھتے ہوئے، وہاں ایسا رو رہے ہیں الذی یوسوس فی صدور الناس۔ تو شیطان آگے وسوسے ڈالتا ہے، نماز میں ڈالتا، وضو میں ڈالتا، طہارت میں ڈالتا، ہر ایک میں ڈالتا۔ اگر انسان وسوسوں کا شکار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ دل بھی ٹیڑھا ہو جاتا، اور خصوصاً یہ طہارت کے وغیرہ کے مسائل میں وساوس آتے ہیں نا، تو دلوں میں بڑے شک پیدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا ایسے لوگوں کو بھی طواف کے ساتھ چکر میں ساتھ وضو کر کے آئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میری قوم میری امت میں ایسے لوگ ہوں گے جو طہارت کے مسائل میں غلو کریں گے، لہذا جب وسوسے آتے ہیں تو اسے لائٹ نہیں لے لینا، اسے کیا کرنا، اس کا مکمل طور پر جو کیا کرنا چاہیے، مطلب ختم کرنا چاہیے۔ دلوں میں وسوسہ جو ٹیڑھا پن جو ہوتا ہے نا، تو اگر دل بیدار ہے تو فوراً بھانپ لیتا اسے، شیطان کا حملہ مجھے ہو رہا ہے۔ اسی لیے علامہ بن باز رحمہ اللہ اپنے زمانے میں ائمہ حرم کو نصیحت کرتے تھے، دیکھو اگر تمہیں رونا آئے تو اس پر کیا کرو، کنٹرول کرو، اگر تم ایسے ہی رولے کو آگے بڑھ جائیں گے تو شیطان کا حملہ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے سعود الشریم حفظہ اللہ ان کی امامت حرم کو، حرم کی امامت کو قبول فرمائے، اللہ شیخ کی حفاظت کرے۔ کیسے تھے، پڑھتے پڑھتے وہ آتے، خالی آواز میں راشا پیدا ہوتا، اس پر بہت قابو پاتے۔ صلاح البدر ایک ایسے عالم دین ہیں، امام حرم ہیں، وہ حرم مجنوی کے امام ہیں، جب وہ نماز پڑھاتے ہیں تو اپنے پر قابو نہیں رکھتے، اللہ اکبر۔ تو مومن کیا ہوتا ہے، ٹیڑھا پنا تو فوراً بھانپ لیتا ہوں، جیسا کہ کہا دیکھو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون۔ اس کے بعد کہا واما ينزغنك من الشیطان نزغ فاستعذ باللہ انہ سمیع علیم۔ سورہ فصلت میں کہا واما ينزغنك من الشیطان فاستعذ باللہ انہ هو السمیع العلیم۔ عمر ابن قیس رحمہ اللہ کہتے ہیں، یاد رکھو لا تجالس صاحب زیغ فیضیق قلبک، بولتے ہیں کہ جس کا دل ٹیڑھا ہوتا نا اس کے ساتھ مت بیٹھو، کیوں؟ اس لیے کہ دل کمزور ہوتے ہیں، اثر ہونے میں دیر نہیں لگتی، اور جو ہے سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس پر اللہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ اسی طریقے سے دلوں کے ٹیڑھا پن کے اسباب میں بڑا اہم سبب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے جو ہے بہتر طریقے کو چھوڑ دینا۔ سورہ نور پڑھیے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانی معاشرے کی اصلاح کے اصول بتائے۔ تو انسانی معاشرہ اصلاح کیسے پائے گا، اس کی اصلاح کیسے ہوگی، سماج کی اصلاح کیسے ہوگی، اللہ اور اس کے رسول نے جو ضابطے بتائے انہی روشنی میں ہوگی۔ سورہ نور پڑھو، سورہ حجرات پڑھو، یہ اصلاح معاشرے کے بہترین اصول ہیں، اور یہ مدنی معاشرے کی صورتیں ہیں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اصول بیان کیے، اس میں کہا کہ توبہ کرو، آخر میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ لوگو معاشرے کی اصلاح کرتے ہوئے اللہ کے رسول کے راستے سے نہیں ہٹنا، اگر تم ہٹو گے تو دو چیزوں کا سامنا کرنا تیار ہو جاؤ، ایک تو یہ ہے کہ یہ فتنہ پیدا ہوگا، دوسرا یہ ہے کہ عذاب علیم ہوگا۔ اس آیت کی تشریح میں مجھے واقعہ یاد آتا ہے، امام مالک رحمہ اللہ کے پاس ایک آدمی آ کر کہنے لگا مجھے آپ رسول اللہ کی خبر کے پاس سے احرام باندھنے کی اجازت دو۔ وہ زمانے میں پیدا ہوئے لوگ جس زمانے میں تابعین تھے رحمہ اللہ، امام مالک اللہ ان کی مغفرت فرمائے، موطا مالک کا جو ذخیرہ انہوں نے چھوڑا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ذخیرہ آخرت بنائے، اور ہم سب طلباء کو ان کے نقش قدم پر چل کر
علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے ایک جملہ کہا کیا تم اس خیر کو پانا چاہتے ہو جو کہ رسول اللہ نے چھوڑ دیا ہے؟ مجھے ڈر ہوتا ہے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ دلوں میں ٹیڑھا پن آئے گا، اور یہ آیت تمہارے لیے ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو احرام تو ذوالحلیفہ سے باندھا جاتا نا، رسول اللہ کی خبر کے پاس سے احرام کہاں باندھتے تم؟ تو لہٰذا ہم بریلویوں کو سب دیکھتے ہیں، ان کا دل بھی ٹیڑھا ہوتا ہے، اتباع ہوا کے پیچھے، بدعتی علماء کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، غلط کتابیں، غلط رہنمائی ہوتی ہے، لہٰذا وہ جا کر رسول اللہ کی خبر کو پیٹنے بتاتا ہے، ایسا ایسا جاتے ہیں۔ یہ دلوں کا ٹیڑھا پن نہیں تو کیا ہے، یہ نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اس طریقے سے اللہ کی نبی کی سنت کو بھی اگر مطلب یہ کرے، اسے اعراض کرے، دل ٹیڑھا ہو جاتا۔ کیا کہا دیکھو، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انا لست تارکا شیئا مما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعمل الا عملت به وانی لاخشى ان ترکت شیئا، کہا کہ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی کیا میں وہ کام کر رہا ہوں، ہر کام میں نے کیا جو اللہ کی نبی نے فرمایا، کیا بطور سنت، بطور قدوہ، اور میں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی۔ اگر میں کوئی چیز چھوڑوں گا تو ایسے لگتا ہے کہ میرا دل ٹیڑھا ہو جائے گا۔ یہ کس کا ایمان؟ ابو بکر کا ایمان۔ یہ ابن ماجہ میں ہے، اہل علم نے اس واقعے کو صحیح کہا ہے۔ اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ دلوں کے ٹیڑھے پن کے اسباب میں جیسے ہم نے بتایا کہ اللہ کے رسول کی سنت کو چھوڑ دینا، فقہی اختلافات تو قیامت تک رہیں گے، لیکن بندے کو چاہیے کہ وہ حق کا متلاشی بن کے زندگی گزارے۔ آج مذہبی تعصب نے بھی لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا کر کے رکھ دیا ہے، لوگ حدیث ماننے تیار ہی نہیں ہیں۔ احناف، اہل حدیث، ان تمام کو چھوڑ کر عمومی طور پر آپ پوری کائنات کا جائزہ لو، پوری دنیا کا جائزہ لو، رسول اللہ کی حدیث آتی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کیا، لوگ ماننے تیار ہی نہیں ہوتے۔ تو جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہی لوگ نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو رد کرتے ہیں، یا حدیث میں شک و شبہات پیدا کرتے ہیں، اور یہ مستشرقین اللہ غارت کرے ان کو دین کے نام پر شک و شبہات پیدا کرنے اور مومنوں کے دلوں کو ٹیڑھا کرنے کے لیے نعوذ باللہ انہوں نے ایسے کام کیے۔ لہٰذا بولتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حدیث اگر ہمارے امام صاحب کے قول کے خلاف نکلے تو ہمیں کیا کریں گے؟ یا تو اسے مرجو بولیں گے یا ہمیں تعویل کرنا پڑے گا۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں یہ مذہبی تعصب بھی دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کرتا ہے۔ مثال کے طور پر وقت ہے رمضان کا، سحری میں تاخیر کرنا افضل ہے، 10 منٹ پہلے سے وہ سحران شروع ہو جاتا، یہ کیا ٹیڑھا پن کی علامت نہیں؟ کیا یہ بالکل دل ٹیڑھے ہیں۔ افطار میں کہا گیا، بخاری کی حدیث ابو داؤد میں ہے، میری امت اس وقت تک خیر پر رہے گی جب تک وہ افطار میں جلدی کرتے رہے گی، اور روایتوں میں آتا ہے کہ افطار میں تاخیر کرنا یہود و نصارہ کی عادت ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پڑھتے ہم، اے اللہ یہود و نصارہ کے راستے پر مت چلا، پھر بھی افطار میں جو ہے احتیاط ہو رہا ہے۔ تو یہ مشابہت نہیں، کیا ہے؟ یہ مشابہت بھی ہے اور ساتھ میں دلوں کا ٹیڑھا پن بھی ہے۔ لہٰذا جماعتوں میں اور جو تحریکوں میں جو گمراہیاں آ رہی ہیں یہ اسی وجہ سے ہیں۔ لہٰذا علماء کو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے بے نیاز نہیں ہونا چاہیے، عوام کو نہیں بھی ہونا چاہیے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ اہل علم سے لوگ بے جا سوال کرتے ہیں، بحث کرتے ہیں، عمل نہیں کرتے، یہ بھی دلوں کے ٹیڑھا پن کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، دل ٹیڑھے ہوتے ہیں تو اس کا علاج کیسے ہونا چاہیے؟ ماشاءاللہ اس کا بڑا بہترین علاج بتایا۔ سب سے پہلے دلوں کے ٹیڑھے پن کو دور کرنے کے لیے پختہ اہل علم سے رجوع ہونا چاہیے۔ آج ہمارے پاس جو لوگ ٹائی بن کے آتے، پینٹ شرٹ پہن لے کے آتے، مطلب ویوز زیادہ ہیں، لائک زیادہ ہیں، باڈی لینگویج اچھی ہے، غیر علماء کو سننے کا جو رجحان ہے اس وجہ سے معاشرے میں نعوذ باللہ دلوں کا ٹیڑھا پن بھی آتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں، ایک ویڈیوز اپلوڈ ہوئی صالح فوزان کی، سال بھر میں 80 ویوز ہیں۔ بردرز کی ویوز کو دیکھیں تو ایک مہینے میں 10,000 ویوز ہیں، لاکھ ویوز آتے، تو یہ دلوں کا ٹیڑھا پن نہیں تو کیا ہے؟ لہٰذا راسخین فلم جڑ کر رہی ہے، گا کر بولنے والا، بڑی شیروانی پہننے والا، بڑی گھڑی بولنے والا، چیخنے والا، اسٹیڈا پھوڑنے والا، وہ عالم نہیں ہوتا۔ عالم کون ہوتا ہے؟ عالم وہ ہوتا ہے جس کی زبان سے اس کے کلمات نکلنے سے پہلے اس کا عمل بولتا ہے۔ لہٰذا راسخین فی العلم سے جڑ کر رہنا چاہیے۔ چونکہ ہمارے اس درس کو سننے والے طلبہ و طالبات ہوتے ہیں، ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ باڈی لینگویج کے پیچھے مت جاؤ اور راسخین فی العلم سے جڑے رہو۔ راسخین فی العلم کے جو دروس ہیں، ان کی کتابیں، ان سے مکمل طور پر جڑے رہو۔ دوسری چیز ہے
ہمیں کیا کرنا، زیغ دلوں کے ٹیڑھے پن سے بچنے کے لیے متشابہ کو محکم کی طرف لوٹانا۔ رمضان کا موقع ہے، ہم دیکھتے ہیں کتنے ایسے علماء ہیں جو اپنی من مانی تشریح کرتے ہیں۔ ایک عالم کو ہم نے دیکھا، وہ بول رہے ممبر پر کھڑے ہو کے، جمعہ کو دیر سے آئے تو اللہ تم نہ بندر بنا آلتا ہے۔ میں بولتا ہوں بولنے والے کو جو اللہ بندر بنائے گا، کہاں ہے؟ ذکرش نہیں ہے۔ وہ اہل السبت کو بنایا گیا تھا، تو وہ قیاس کر کے امت کو ایسا گمراہ نہیں کر سکتے۔ میں سمجھتا ہوں ایسی بے بنیاد غیر مستند باتیں، جھوٹے واقعات بولنے والوں کی آج سے جو ہے معاشرے میں قیمت ہے، ورنہ تو ربانی علماء کو کون پسند کرتا ہے؟ خوارج کی صفات ہیں یہ، متشابہ کے پیچھے پڑ جانا، اور بالوں کا ذہن ہوتا خالی شک کی مزاج۔ بخاری کی حدیث بولتے بھی ذرا شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ سب کیا ہے؟ یہ دلوں کا ٹیڑھا پن ہے نا۔ یہ متفقن علیہ بولنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ اس حدیث میں شک کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کئی ایسے لوگ چلے گئے جنہوں نے حدیثوں کو رد کر دیا، معاشرے میں حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ ابراہیم علیہ السلام 3 جگہ جھوٹ بولے تو بولے کیسا جھوٹ بولتے؟ بخاری کی حدیث ہے نا، وہ حدیث کا معنی معلوم نہیں۔ لہٰذا جو علماء طلباء مدارس میں اساتذہ کے سامنے بیٹھ کے پڑھتے ہیں ان کا علم صحیح ہے، اور جو لوگ باہر سے صرف کتابیں پڑھ لیتے ہیں ان کے دلوں میں ٹیڑھا پن آتا ہے، سوائے ابو زید ضمیر حفظہ اللہ کے۔ وہ ایسے عالم دین ہیں ماشاءاللہ، بہترین شیخ، بلکہ میں سمجھتا ہوں کئی بڑے بڑے کبار علماء نے ماشاءاللہ ان کی توثیق کی ہے کہ ان سے علم لیا جائے۔ لہٰذا غیر علماء کا جو سے محبت یعنی ان سے استفادے کا جو رجحان ہے وہ غلط ہے۔ لہٰذا کل ہی ابو رضوان محمدی حفظہ اللہ کا یہ خطبہ سن رہے تھے، انہوں نے کہا اگر آپ سے پوچھا جائے تو لا ادری بولو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب الکہف کی عدد اور ذوالقرنین کے بارے میں پوچھا گیا تو نبی نے کہا کل بتاؤں گا میں۔ لہٰذا نبی کو یہ حکم دیا گیا تو ہمیں بھی بولنا چاہیے کل بتاتا ہوں میں۔ لہٰذا آپ جس لائن میں ہے وہ کام کرو، ایڈوکیٹ ہے 10th +2 وہ لائن میں جاؤ۔ آپ کو کیا ضرورت ہے علم کے میدان میں آ کر ڈبل حرام کو مکروہ کو ڈبل حرام بولنے کی یا فلاں چیزیں بولنے کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں امت کے لوگوں کے دلوں کو ٹیڑھا پن کرنے میں بہت چیزیں جو ہے معاون ثابت ہوتی ہیں۔ اسی طریقے سے تیسری چیز ہے دلوں کے ٹیڑھا پن ہونے میں اللہ کا ڈر۔ اگر بندہ اپنے ظاہر سے بڑھ کر باطن کو سنوارتا ہے، اللہ سے ڈرتا ہے تو دل صحیح ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے موت کو یاد کرنا، اور اسی لیے بولتے حق کے سامنے جھک جانا، مخلوق کے سامنے بھی جھک کر رہنا، اور علم پر عمل کرنا، یہ سب سے اہم ہے۔ آج کل لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں مسائل کا ادراک کرتے ہیں، دلائل پوچھتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کب شادی کرے، کیسا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل کب پیدا ہوئے، پہلی بیوی کا، دوسری بیوی کا، وہ یہ ہے، براق کہاں ہے، خالی مسائل کا ادراک، دلائل عملیچ نہیں ہے۔ لہٰذا علم کے حفاظت کی سب سے بہترین شکل عمل ہے۔ اور اسی طریقے سے دلوں کا ٹیڑھا پن جب آتا ہے نا اس کے بارے میں ڈرنا۔ حضرات صحابہ کرام دلوں کی بدلتی کیفیت کو جانتے تھے ماشاءاللہ۔ حنظلہ کو دیکھو، آپ کے سامنے ہو گئے تو جنت و جہنم لئی جیسا نظر آتا، وہاں بیوی بچوں میں چلے گئے تو ہم نہ پورا بھول جاتے، یہ ایمان، اللہ اکبر۔ اور اسی طریقے سے دلوں کے ٹیڑھے پن سے بچنے کے لیے دعا کا اہتمام کرنا۔ ہمیں بہت دعا کرتے ہیں، اللہم یا مقلب القلوب پڑھے رمضان کی ان راتوں میں، صدوں میں بولو اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ بندہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ کیا کرتا، بندے کی نیت دیکھتا، تب چل کر ماشاءاللہ کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ بندوں کی نیت کے مطابق فیصلے کرتا ہے۔ اور دلوں کے ٹیڑھا پن ہونے کے اسباب میں سوشل میڈیا کا اپنا بھی بہت بڑا کردار ہے۔ اس سوشل میڈیا نے تو اسلام کے حقائق کی دھجیاں اڑا دی، جو مضبوط دین تھا اس میں شکوک و شبہات پیدا کیے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو جاوید غامدی، انجینئر مرزا، ان تمام کے ویڈیو سن کر نعوذ باللہ شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں۔ محبوبیہ مسجد ہے حیدرآباد کی، کبھی خطبہ دینے جاتے ہیں تو مجھے ایسے معلوم ہو رہا 4-5 سال پہلے تب درس دے کر باہر واپس آئے تو اس ایریا میں منکرین حدیث اور مہدوی بہت ہیں، تو بیٹھا تھا، نوجوان آ کے ایسے سوال کر رہے ہیں حدیث کے بارے میں، آج تک اس حدیث کے بارے میں ہمیں وہ سوچے نہیں۔
جب وہ میں سوالات اپنے ذہن میں لانے لگا تو مجھے خود نعوذ باللہ اللہ حفاظت کرے حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہو گئے۔ لہٰذا وہ دروس، وہ شخصیتیں، وہ کتاب، وہ چینل جو حدیث کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں، دلوں میں ٹیڑھا پن پیدا کرتے ہیں، ان سے مکمل طور پر دور رہنا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے عزیز طلبہ، بہت غور سے نوٹ کریں، یہ دلوں کا ٹیڑھا پن جو پیدا ہوتا ہے نا، یہ اس وقت ہوتا ہے جب علماء عوام کو اپنے ذات سے جوڑتے ہیں۔ کل ہی عبدالسلام الشویر حفظہ اللہ کی ایک ویڈیو میں نے سنی، اس میں وہ کہتے ہیں لوگوں، علم اللہ اور اس کے رسول سے حاصل کیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ علماء کو کیا کرتا ہے؟ ذریعہ بناتا ہے۔ لہٰذا کسی بھی عالم کے ذات سے مت جڑو، بلکہ سیدھا قرآن کتاب و سنت سے جڑو۔ اسی لیے علامہ البانی رحمہ اللہ کے بارے میں ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ علامہ البانی رحمہ اللہ کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے امت کو کتاب و سنت سے جوڑا، اور اپنے شاگردوں کو بھی اپنے ذات سے نہیں بلکہ علماء کس سے؟ حق سے جوڑا۔ یہی بات تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہی، کونوا عباد لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ یہی بات تو تھی، اہل کتاب علماء سے جڑ گئے، انہوں کیا بولے وہ سنتے تھے، اسی لیے اللہ نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ والمسیح ابن مریم۔ انہوں کیا حلال بولے حلال حلال سمجھ گئے، کیا حرام بولے اسے حرام بول ڈالے۔ حضرت عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں ان کی عبادت کہاں کریں؟ آپ نے فرمایا حلال و حرام میں تمہارے علماء نے جو بے اعتدالیاں کی تم نے اس کو مانا نہیں مانا؟ آپ نے کہا ہاں فتلک عبادتہم، تو یہ دلوں کے ٹیڑھا پن سے آتا ہے۔ اسی طریقے سے دلوں کے ٹیڑھا پن سے بچنے کے لیے خواہشات سے بھی اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جب بندہ خواہش میں پڑ جاتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وہ غلط چیزوں کے لیے بھی نعوذ باللہ قرآن سے صلاح کرتا ہے۔ کتنے بدعتی علماء کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن توحید کی کتاب ہے، شرک کے لیے استعمال کرتے ہیں، اللہ حفاظت کرے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو لو میرج کے لیے قرآن سے استعمال کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ شیعہ کا تو آپ نے دیکھا ان کے دل کیسے ہیں، ایسا استعمال کرتے ہیں، کنتم خیر امتن بولتے کنتم خیر ائمتن۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ کے داماد ہیں، اتنا دل ٹیڑھا ہے شیعہ رافضیوں کا، تحریف میں اترے یہودیوں کی طرح۔ اور کیوں نہیں اترتے؟ جب یہودیوں نے شیعہ کو وجود بخشا ہے، وجعلنا علیًا سحرک، اور یہی بولے ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ حکم دیتا عائشہ کو ذبح کرنے کا۔ یہ سب چیزیں نعوذ باللہ دلوں کے ٹیڑھے پن سے آتی ہیں۔ یہ ٹیڑھے پن کے علاج کے تعلق سے اور ایک بات یہ بتائی کہ ہمیں ترغیب و ترہیب میں جو تربیت ہے اس میں ہمیں توازن برتنا چاہیے۔ بعض لوگوں کو دیکھتے ہیں ایسا رغبت دلاتے انسان گناہوں کے میدان میں بہت آگے بڑھ جاتا۔ اب لوگ بولتے توحید رہ کر برا عمل کرتا تو کیا توحید نجات کے لیے کافی ہے سمجھتے ہیں؟ ترہیب میں ایسا ڈراتے ہیں بندہ مایوس ہوتا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ترغیب و ترہیب کی تربیت کا جو اسلوب ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا متوازن اسلوب ہے۔ یہ صالح فوزان حفظہ اللہ نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں کہا یہ ترغیب و ترہیب کا جو اسلوب ہے وہ سورہ فاتحہ میں ہے۔ کہاں ہے؟ الرحمن الرحیم یہ ترغیب ہے، مالک یوم الدین ترہیب ہے۔ لہذا دونوں کو ہمیں لے کر چلنا چاہیے۔ اس وقت مجھے امام احمد کی عباد یاد آتی ہے، کہا الایمان بالخوف والرجاء، ایمان خوف و رجا کے درمیان میں ہے۔ خوف و رجا دونوں پروں کے دو پر کے برابر ہیں۔ اگر کبوتر پالنے والا اگر کہیں زیادہ کٹ کرا تو فلیٹ کے سکا ایسا ہو جاتا، ادھر کٹ کرا تو ایسے ہوتا، اگر برابر بیلنس سے کٹا تو ماشاءاللہ برابر اڑتا ہے۔ تو اس طریقے سے ہمیں ترغیب و ترہیب میں توازن لانا چاہیے۔ اور ایک بات بھی ہے، یہ دلوں کے ٹیڑھا پن کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ ہود میں نبیوں کے قصوں کو بیان کرنے کے بعد کہا وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اللہ اکبر۔ یہ آیت پڑھ کر سلال بدر اتنا روئے، میں تو نہیں تھا اس میں، لیکن بعد میں سمجھ میں آیا۔ ایک تو جو ہے مدینہ ہے، مسلح ہے، دائیں طرف دیکھے تو وہ ممبر ہے، ذرہ آگے دیکھے تو عائشہ کمرہ ہے۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ وجہ انسان کا ذہن تو ثبات قدمی کے لیے بہت اچھا ہے، اور بندہ معمورات کو اپنائے تو اللہ ثبات قدمی دیتا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ ہیں دیکھیے، تو لہذا اسی پر اپنے درس کو روکتے ہیں۔ کہنا یہ ہے دلوں کے اوصاف میں ٹیڑھا پن بھی ہے،
جب دل ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ہمیں اس پر فوراً توجہ دینا چاہیے. جیسے دل اگر کچھ بھی ہو جائے تو فوراً جاتے اسکین لو، ایم آر آئی لو، یہ سی ٹی اسکین لو، فوراً کرتے. لیکن ہمارا دل اگر ٹیڑھا ہو جاتا ہے تو ہم تو توجہ نہیں دیتے، بلکہ وہ ٹیڑھے دل کے ساتھ ہی زندگی گزارتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے رمضان کے ان مبارک اوقات میں ہم جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے دلوں کے ہدایت کا ذریعہ بنائے. جو لوگ بھی سن رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ ہدایت کی دولت سے مالا مال فرمائے. اسی دعا پر ہم بھی اپنے درس کو روکتے ہیں. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة الى آخر الدعا. سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. سبحانک اللہ و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.